الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم و معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع گفتگو اعمال میں شرط ولایت، اعمال کی قبولیت کے لیے ولایت کی شرط، یہ ہمارا گفتگو ہے۔ اور اس موضوع پہ ہم دو محاضرے القاء کریں گے۔ آج کے اس محاضرہ میں ہم اس بات کو قرآن مجید اور احادیث ابناء عامہ کے ذریعے سے ثابت کریں گے، اور دوسری جز میں روایات ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اس چیز پر استدلال کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی اگر ورق گردانی کی جائے تو کثرت سے آیات قرآنیہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایمان کی شرط اعمال کے قبول ہونے میں دخالت رکھتی ہے۔ اگر اعمال موجود نہیں ہیں، اگر ایمان موجود نہیں ہے، بے شک اعمال کی کثرت ہے تو یہ اعمال اسے فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ جب تک اعمال کے اندر ایمان کی روح نہیں ہوگی، ایمان کا جوہر نہیں ہوگا، ایمان کا نور نہیں ہوگا، یا ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ جب اعمال نور ولایت سے منور نہیں ہوں گے، اعمال قبولیت کے درجے کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بطور نمونہ ہم ان دو آیات کو آپ کے حضور بیان کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 39 اور 40 میں وارد ہوا ہے، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا
ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے اعمال سراب کی مانند ہیں جو ایک چٹیل میدان میں ہو، جسے آدمی پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس جاتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا، بلکہ وہاں اللہ کو موجود پاتا ہے جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا ہے، اور اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ یہ ایک تشبیہ موجود ہے اس شخص کی کہ جو عمل کو بغیر ایمان کے سر انجام دیتا ہے۔ دوسری جو تشبیہ ذکر ہوئی ہے وہ آیت نمبر 40 میں موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا اس شخص کی مثال کہ جو عمل کو بغیر ایمان کے سر انجام دیتا ہے، یا پھر ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کہ اسے ایک موج ڈھانپ لے، پھر اس موج کے اوپر ایک اور موج ہو، اور پھر اس کے اوپر بادل ہوں۔ الغرض اندھیروں پر اندھیرا کہ اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے دیکھ نہ پائے، اور جسے اللہ نور ہدایت نہ دے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ یہ آیات مبارکہ اس کے علاوہ نہ جانے کتنی آیات مبارکہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے تمام فرق اسلامیہ نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ ایمان شرط ہے اعمال کی قبولیت کی۔ اسی لیے کفار سے، یہود ہوں، نصارہ ہوں، مجوس ہوں، اعمال کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ان کی مثال خالق نے ان دو چیزوں کے ذریعے سے دی ہے۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں جو سر انجام دے رہا ہوں اس کا مجھے صلہ ملے گا، لیکن حقیقت میں وہ ایک سراب پہ اپنی نظریں جمائے ہوئے ہے، ایک اندھیرے پہ اپنی نظریں جمائے ہوئے ہے کہ جو اسے دھوکے اور تاریکی کے علاوہ کچھ نہیں دے گا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے یہ اعمال، میری یہ حسنات، میری یہ خیرات مجھے فائدہ دیں گی، لیکن اگر یہ خیرات، یہ حسنات، یہ اعمال حسنہ ایمان کی روح کے علاوہ ہیں تو یہ اس کا وہم فاسد ہے، یہ اس کے ذہن کا زعم فاسد ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چیزیں اسے فائدہ دیں گی، لیکن جب
قیامت والے دن اس کی حاضری ہوگی اپنے پروردگار کے سامنے، تو جن پہ وہ تکیہ کیے ہوگا، جنہیں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ میرے اعمال مجھے فائدہ دیں گے، لیکن جب وہاں پہ پہنچے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ میرا زعم فاسد تھا، یہ میرا وہم و گمان فاسد تھا، اور وہ دیکھے گا کہ یہ جو میں نے سمجھ رکھا تھا کہ یہ مجھے فائدہ دے گا، اسے ہرگز فائدہ نہیں دے گا۔ یہ آیات، ان کے علاوہ دیگر آیات بھی اس شے کو ثابت کرتی ہیں کہ ایمان شرط قبولیت اعمال ہے۔ تو اس بات پر تمام فرق اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ ایمان کو اعمال کی قبولیت میں ایک اہم عنصر قرار دیا گیا ہے۔ اب بات اس چیز میں ہے کہ آیا ولایت محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام وہ بھی اعمال کی قبولیت میں شرط ہے یا اعمال کی قبولیت میں شرط نہیں ہے؟ تو امامیہ کہ جو 12 اماموں کی امامت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اور ان کے پاس آیات قرآنیہ، ادلہ عقلیہ اور ادلہ نقلیہ موجود ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ولایت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام تسلسل ہے ولایت الہیہ کا، ولایت انبیاء کا، اور اسی شے کا استفادہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی مشہور و معروف حدیث سے کیا جاتا ہے کہ جب امام نے نیشاپور میں خطاب کیا تھا اور وہاں پہ فرمایا تھا لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ میرا ایک قلعہ ہے اور جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے نجات پا گیا۔ امام نے خطبہ مکمل کیا اور پھر اپنی سواری پہ سوار ہوئے، جو ہی امام نے سواری کو حرکت دی تو وہاں پہ ہودج میں موجود جو پردہ تھا امام نے اس کو ہٹایا، پھر لوگوں کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا ولیکن بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا، لیکن اس کی شرائط ہیں اور میں یعنی میری ولایت، میری امامت کا اقرار ان شرائط میں سے ہے۔ تو امام نے اس بات کی تصریح کر کے یہ بیان کر دیا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، ان کے ساتھ ساتھ اگر ولایت محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام نہیں ہے تو عذاب خداوندی سے نجات ناممکن ہے۔ یہ حدیث، اور انشاءاللہ کل والے حلقے میں ہم، کل والے جز میں، کل والی قسط میں ہم مفصلاً روایات کو ذکر کریں گے کہ جو امامیہ نے اپنے کتب تاریخ سے نقل کی ہیں، ان روایات کو ہم مفصلاً بیان کریں گے۔ آج جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ہم آیات قرآنیہ اور ان روایات کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ابناء عامہ سے وارد ہوئی ہیں۔ یہ ایک روایت ہم نے بطور نمونہ پیش کی ہے
امامیہ کے مصادر سے۔ اگر ہم آتے ہیں ان روایات کی طرف کہ جو وارد ہوئی ہیں ابنائے عامہ میں سے، تو ہمارا یہ بیان واضح ہو گیا ہوگا سامعین کے لیے کہ اگرچہ یہ آیات قرآنیہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ایمان شرط ہے اعمال کی قبولیت کا، لیکن جب امامت کو، ولایت کو تسلسل قرار دیا جاتا ہے توحید پروردگار کے لیے اور رسالت رسل کے لیے، تو جس طرح سے توحید شرط قبولیت اعمال ہے اور رسالت شرط قبولیت اعمال ہے، ویسے ہی ولایت ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام بھی شرط قبولیت اعمال ہے۔ حاکم نیسابوری وہ روایت نقل کرتا ہے، فلو ان رجلا صفنا بین الرکن والمقام فصلی وصاما، اگر کوئی شخص رکن یمانی اور مقام کے درمیان ٹھہرتا ہے، وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، فصلی وصاما، اور اس مقدس مقام پہ یعنی رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہو کر صلی وصاما نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ثم لقى الله وهو مبغض لأهل البيت، اور پھر وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے اس حالت میں کہ وہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض اور عداوت رکھتا ہے، دخل النار، تو اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس روایت کو حاکم نیسابوری نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 149 پر نقل کیا ہے، اور اسی طرح سے اس کے حاشیہ پہ بھی یعنی تیسری جلد اور صفحہ نمبر 359 پر اس حدیث کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ ایک پہلی روایت تھی۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے کہ جس کو ہیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے، اور یہ روایت نقل کی گئی ہے امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الزموا مودتنا اہل البیت، الزموا مودتنا اہل البیت فإنه من لقى الله عز وجل وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا۔ امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہماری یعنی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت اور مودت سے متمسک رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت و مودت رکھتا ہوگا، تو اللہ تعالی اسے ہماری شفاعت کے ذریعے سے جنت میں داخل کرے گا۔
پھر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات مقدسہ کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، کہ کسی بھی بندے کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا مگر جب وہ ہمارے حق کی معرفت رکھتا ہوگا۔ یہ دو حدیثیں بطور نمونہ ہم ذکر کر رہے ہیں، اور یہ دوسری حدیث کہ جس کو ہیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے، مجمع الزوائد کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 172، اور یہاں پہ کتاب المناقب ہے اور باب فضل اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ دو روایتیں ہم نے بطور نمونہ پیش کی ہیں برادران اسلامی کی کتب سے۔ پہلی کتاب تھی مستدرک علی الصحیحین اور دوسری مجمع الزوائد۔ ان دو کتابوں میں سے ہم نے ان دو روایتوں کا انتخاب کیا ہے جو واضح لفظوں میں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں، اس بات کی طرف تصریح کر رہی ہیں کہ اگر انسان کے اعمال پر ولایت محمد محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی مہر ثبت نہیں ہے تو اس کے تمام اعمال رائیگاں جائیں گے اور قیامت والے دن اسے جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سامعین نے ہمارے اس مختصر بیان سے استفادہ کیا ہوگا۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال تمام مومنین مومنات کے اعمال کو اس ولایت کے صدقے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مومنین کرام دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں، خالق کائنات بطفیل محمد و آل محمد انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تمام حاضرین و ملتمسین کے جائز حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔